دینے کا حکم ہے۔ تو جہاں غصے کو پینا ہے، جہاں معاف کر دینا ہے، وہاں آج جس کو دیکھیں بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، جس کو دیکھیں۔ کوئی ایک کہے تو وہ 10 کہنے کے لیے تیار ہیں، کوئی تیز بات کرے تو سامنے والے گالی دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی گالی دے تو سامنے والا ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ قتل ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ غصہ ہے جس کے بارے میں کہنا صحیح ہے کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور یہاں شیطان کھل کے تماشے دیکھتا ہے اور کھل کے ناچتا ہے۔ جب انسان اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن کر کے تماشا کر رہا ہوتا، اسی مقام کے لیے کہا گیا کہ انسان ضبط کرے، برداشت کرے۔ وہ غصہ جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، وہ غصہ جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کسی نے آپ پر بہتان لگا دیا، کسی نے آپ پر تہمت لگا دی، کسی نے مار دیا، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا، کسی نے کوئی مالی نقصان پہنچا دیا، کوئی جانی نقصان پہنچا دیا، لیکن اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے، آپ کے اپنے حقوق سے ہے۔ کسی نے آپ کی فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق پر حملہ کر دیا، راستہ چلتے آپ کی توہین کر دی، لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کر دیا، کسی بھی طرح کچھ بول کے یا کچھ کر کے، جس کا تعلق ایک مسلمان کی ذات سے ہے، جس کا تعلق اس کے اپنے حقوق سے ہے، اس بارے میں تو اللہ رسول کا فرمان یہ ہے کہ ضبط کرو، برداشت کرو، معاف کر دو۔ ضبط کرو، برداشت کرو، معاف کر دو۔ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، ہم کسی اور کا حق معاف نہیں کر سکتے، ہم کسی اور کا حق کسی اور کو معاف نہیں کر سکتے۔ جس کا حق ہے وہی معاف کرنے کا حقدار ہے۔ اب کوئی کسی اور کی خطا کرے، کوئی کسی اور کو گالی دے اور آ کے کسی اور سے معافی مانگے تو میں تو اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ قصور آپ نے کسی اور کا کیا، معافی کسی اور سے مانگ رہے ہیں، دوسرے کو کیا حق ہے کہ وہ معاف کر دے گا؟ انسان، ایک شخص نے مثال کے طور پر عبداللہ کی بدتمیزی کی عبداللہ کے ساتھ، اور معافی جا کے مانگتا عبد الرحمن سے، تو عبد الرحمن کون ہوتا ہے؟ اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے والا۔ حقوق تو اس کے پامال ہوئے ہیں، لہذا جو آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے حقوق ہیں، وہ کوئی پامال کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے معاف کر دو، معاف کر دو۔ کرنا ہے وہاں تو ہماری قوم چادر اوڑھ کے اور لمبی تان کے سو رہی ہوتی۔ جہاں غصہ کرنا ہے، باپ ہے، اولاد دین سے دور جا رہی ہے، غصہ کرو۔ شوہر ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، غصہ کرو۔ گھر کے بڑے ہو، گھر میں اللہ کی مرضی کے خلاف شیطان کی مرضی چل رہی ہے، غصہ کرو۔ گھر میں شیطانی ہنگامے ہو رہے ہیں، غصہ کرو۔ دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، غصہ کرو۔ اولاد، گھر بار دین کے خلاف چل رہے ہیں، غصہ کرو۔ گھر میں شادی ہے اور گھر کنجر خانہ بنا ہوا ہے، غصہ کرو۔ تیری شادی ہے، تیری شادی میں تیری بہن بھی، تیری ماں بھی، تیری ہونے والی گھر والی بھی، تیرے رشتہ دار بھی، رشتہ دار عورتیں بھی، سب ناچ رہے ہیں، غصہ کرو۔ لیکن جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں سب لمبی تان کے سو رہے ہوتے،
اور جہاں شریعت نے کہا کہ تیری ذات کی بات جہاں پر آئے وہاں معاف کر دیا کر، معاف کر دیا کر. چلتے ہوئے کسی کا دھکا لگ گیا، ایسے گھوم کے نہ دیکھ، آنکھوں سے نہ ڈرا، معاف کر دے. اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہے. کسی نے تجھے برے نام سے پکارا، غصہ آئے گا، آیا، معاف کر دے. اللہ کو پسند ہے. جو تیری ذات پر آئے، جہاں تیری ذات کا تعلق ہو، ہم کہتے ہیں معاف کر. معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، تو وہاں تو اپنے غصے کا اظہار پہ اظہار کیے جاتا ہے. اور جہاں بات میری شریعت کی اور میری ذات کی اور میرے نبیوں کی ذاتوں کی آئے، وہاں ہم کہتے ہیں غصہ کر، تو تجھے غصہ آتا ہی نہیں، بے حیا بن کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کی عجیب تقسیم کر رکھی. آج دیکھ لیں، جگہ کسی نے خاص کی ہے، کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے، پھر دیکھیں سامنے والے کا جلال اور غصہ دیکھیں. ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے، ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے اتنا غصہ لوگوں کے مزاج میں بھرا ہوا. نل پہ پانی پینے کے لیے، یہ تو قوم کا وہی حال ہو گیا جو اللہ کے نبی کی محنت سے پہلے کا حال تھا. جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو وہی حال جو پہلے تھا نبی کی نبوت کے اعلان سے اور محنت سے پہلے، وہی حال آج اس قوم کا اب ہو گیا. وہ لوگ بھی ذرا ذرا سی باتوں پہ برسوں لڑتے تھے. کئی سالوں تک جو لڑائی چلتی رہی تھی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. کا گھوڑوں کا مقابلہ کرواؤ، گھوڑے کی ریس لگواؤ. ایک قبیلہ ادھر، ایک قبیلہ ادھر، دونوں کے گھوڑے آگے، گھوڑے دوڑا دیے گئے. ایک قبیلے کا گھوڑا آگے نکل گیا، ایک کے پیچھے رہ گیا. بس بہت ہے اتنی بات. کئی آدمیوں کو کاٹنے اور مارنے اور کئی آدمیوں کو تہے تیغ کرنے کے لیے اتنی بات بہت ہے کہ اس کا گھوڑا آگے کیسے نکلا، ہمارا کیسے نہیں نکلا. اتنی بات کافی ہے لڑائی کرنے کے لیے بس. اور لڑائی چلی تو چلی، چلی تو چلی، چلی تو چلی. کئی برس گزر گئے، دونوں طرف کے کئی خاندان تباہ و برباد ہو گئے، کاٹ دیے گئے، مار دیے گئے. اتنی سی بات. وہی غصہ آج دیکھ لیں. اس نے گاڑی آگے نکال دی، میری گاڑی پیچھے رہ گئی، اس کا دھکا مجھے لگ گیا. حتیٰ کہ مسجد میں اگر کسی کی رنگ ٹون غلطی سے بچ جائے، حالانکہ ہر مسلمان مسجد کا احترام کرتا ہے، ہر مسلمان اپنے موبائل کو نہیں چاہتا کہ مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں رنگ ٹون بجے، احتیاط کرتا. غلطی ہو جاتی، انسان ہے، یاد نہیں رہا کہ جیب میں موبائل ہے یا میں بند کر چکا نہیں کر چکا، آ کے جماعت میں کھڑا ہو گیا، اس بیچارے کی موبائل ٹون اگر بچ گئی تو اس کو تو چاہیے کہ وہ جلدی سے ہاتھ واتھ ڈال کے اس کو بند کرے. وہ بند بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ یقین جانیں جیسے ہی لوگ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد وظیفہ پڑھے نہ پڑھے، اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں. کون تھا بھائی، کون تھا وہ؟ ارے آپ کو کیا کرنا ہے کون تھا وہ؟ آپ ٹریفک پولیس والے ہیں کہ اس کا چالان کاٹنا ہے کہ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی؟ ہو گئی غلطی یار، ہو گئی غلطی اس سے. کوئی مسلمان جان بوجھ کے یہاں تھوڑی آ کے کرے گا ایسی حرکت. وہ تو پہلے ہی شرمندہ ہو گیا، ہاتھ واتھ ڈال کے بند کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے ایک مرتبہ بند کر دیا، لیکن پیچھے سے جو بندہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ بندہ نماز میں ہے یا بازار میں، وہ ایک کال کٹی پھر کرتا ہے. اب یہ نماز میں کیسے بار بار ہاتھ ڈالے؟ غلطی ہو گئی، نہیں بند کر سکا. لیکن آپ دیکھ لیں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں، دیکھیں کم سے کم 10 آدمی تو پیچھے گھوم کے دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ، کون تھا وہ. یا کسی کا بچہ رو دے، وہ غلطی سے بچے کو لے کر آ گیا، نہیں لانا چاہیے تھا. چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، لیکن کسی مجبوری سے لے کر آ گیا. نماز پڑھنے کا پابند آدمی ہے،
گھر میں بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ بچہ گھر پہ ہوگا تو پریشان کرے گا، سمجھا بجھا کے بیٹا شور نہیں کرنا، گھر میں نہیں چھوڑ سکتے، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں ماں نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تم یہاں بیٹھنا، شور نہیں کرنا، سمجھا کے لے کر آیا۔ بچہ ہوتا ہے وہ رو پڑا، اب رویا تو روتا گیا، اب یہ اس کا دل یہی دھڑک رہا ہے کہ یار یہ رو رہا ہے، لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ بچے کے رونے کا اتنا اس کو غم نہیں ہوتا جتنا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جیسے ہی سلام پھیریں گے اور اس کے بعد جو میرا حال کریں گے تو بس پھر تو پوچھو ہی نہیں۔ جیسے تیسے نماز پڑھتا ہے، سیدھا بچے کے پاس دوڑتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، 10 سے 20 آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کئی آدمی بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، اور بچہ لانے کا عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ہوش۔ ارے بابا چھوڑ دو یار، معاف کر دو یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کیوں بھرے رہتے ہیں ہر وقت؟ کیوں ہر وقت توے کے اوپر جلتے توے کے اوپر کھڑے ہیں؟ معاف کر دیا کرے، معاف کر دیا کرے، مت دیکھیں اس کی طرف، وہ پہلے ہی شرمندہ ہے، وہ پہلے ہی شرمندہ ہے کہ یار کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ ٹون بچ گئی، بچہ رو گیا، پہلے ہی شرمندہ ہے۔ آپ اپنے غصے کا اظہار کر کے اس بندے کو اور شرمندہ اور ڈیگریڈ کر لیں۔ صبر کریں، برداشت کریں، غصے کو کنٹرول کریں، جہاں کرنا ہے وہاں جا کے کریں۔ میں تو نہیں دیکھ پاتا ایسا بندہ کہ ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، کوئی ایک بندہ شادی میں کھڑے ہو کے بولے یار خدا کا خوف کرو، بند کرو یار، بند کر دو، اللہ نے خوشی دی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے تم اللہ کو ناراض کر کے ہی دم لو۔ وہاں تو غصہ نہیں آتا، وہاں تو غصہ نہیں آتا، لیکن جہاں نہیں کرنا ہے وہاں جس کو دیکھو غصہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندے نے آ کر ابو بکر صدیق اکبر کو گالی دی۔ سوچیے، صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کو گالی دے دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، تم نے جو مجھے کہا ہے، تم نے جو مجھے کہا ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میرے اندر تو اور بہت سی برائیاں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری وہ برائیاں تم سے چھپا کے رکھی ہیں، تم نے جو بات کی وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ سوچیے کیا برائیاں تھیں ان کے اندر؟ کوئی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق ویسا بندہ آج تک نہیں بن سکا، جیسے بندے اللہ کو پسند ہیں میں آج تک ویسا نہیں بن سکا، میرے اندر بہت کمی ہے، بہت عیب ہے میرے اندر۔ کہا تو نے جو بتایا یہ تو ایک برائی ہے میری، یہ تو ایک عیب ہے میرا، میرے اندر تو اور بھی بہت سارے عیب ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس نے تجھ سے چھپا کے رکھے، اللہ کی مہربانی۔ غصہ نہیں کیا اس کے اوپر، غصہ کریں وہاں جہاں اللہ رسول نے فرمایا ہے، جہاں میں نے آپ کو بتائی باتیں۔ کوئی اللہ کی عزت پر حملہ کرے، کرے غصہ، جو نبی کی عزت پہ حملہ کرے، کرے غصہ، جو دین پہ حملہ کرے اس پہ کرے غصہ، جو دین کا حلیہ بگاڑے کرے غصہ، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، کرے غصہ، کریں، ضرور کریں، ضروری ہے۔ اور جہاں بات اپنی ذات کی ہو، اپنی ذات کی، کہ جس سے آپ کی ذات کو ٹھیس پہنچی، شریعت فرماتی ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، جتنا اس نے کیا اتنا تم کر سکتے ہو، لیکن معاف کر دو، اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں۔ معاف کر، اللہ کو معاف کرنے والے پسند۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا غصہ اپنی ذات کے لیے مت کیا کر، اپنی ذات کے لیے غصہ مت کیا کر۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت کیجیے، فرمایا اپنی ذات کے لیے غصہ مت کیا کر۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، فرمایا اپنی ذات کے لیے غصہ مت کیا کر، مت کیا کر۔ اللہ کے نبی ایک مقام سے گزرے، دیکھا ایک صاحب اپنے غلام کو غصے میں مار رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی ان کی پیٹھ کے پیچھے سے آ رہے تھے اور غلام کو وہ مار رہے تھے۔ تو میرے نبی نے پیچھے سے ہی آواز دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو مسعود، ابو مسعود، جتنا تجھ کو اس تیرے غلام پہ اختیار حاصل ہے، جتنا تیرا اختیار تیرے اس غلام کے اوپر ہے، اس سے زیادہ اختیار تیرے اوپر تیرے خدا کا ہے۔ جتنا تو اس کے اوپر اختیارات رکھتا ہے، تیرے اوپر اس سے زیادہ اختیارات تیرے اللہ کے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً چونک کے پیچھے گھومے، دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور چہرے پر جلال کی کیفیت ہے۔ حضور نے ان کے مارنے کے عمل کو پسند نہیں کیا۔ ابو مسعود، جتنا تجھے اس کے اوپر اختیار ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو غصے کو قابو میں رکھا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اللہ سے ملے اور اللہ تجھے معاف کر دے، غضب نہ فرمائے، جلال نہ فرمائے، تو بھی لوگوں کو اپنی ذات کے حقوق معاف کر دیا کر۔ انہوں نے سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا، میں آزاد کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو مسعود، ہاں ابن مسعود، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا اور اس پر مہربانی نہ کرتا تو ضرور جہنم کی آگ تجھے نقصان پہنچاتی، ضرور جہنم کی آگ تجھے نقصان پہنچاتی۔ آج ہم بھی جائزہ لے لیں، اپنی ذات کے لیے کتنے غصے نکلتے ہیں، اپنی ذات کے لیے۔ کپڑے استری نہیں ہوئے تو آگ، کھانا وقت پہ نہیں ملا تو آگ، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو آگ، شعلہ، پانی مانگا دیر سے آیا تو آگ، ٹھنڈا چاہیے تھا گرم ملا تو آگ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، عقل سلیم دی ہے، اچھی صفات دی ہیں، سمجھ دی ہے، کنٹرول دیا ہے اپنے وجود کے اوپر۔ یہ کیا ایک ایسی بے ہنگم زندگی ہے کہ اپنے آپ کا قابو ہی ختم ہو گیا، جب دیکھو غصے میں، پیار ہے نہیں، مسکراہٹ ہے نہیں، سمجھانا اور اچھی تربیت ہے نہیں، ہمیشہ طنز، ہمیشہ تنقید، ہمیشہ غصہ، ہمیشہ غصہ۔ حالانکہ بزرگوں کا حال یہ جو آپ نے سنا، حتیٰ کہ وہ تو سامنے والے کو دعا دے دیتے تھے، دعا دے دیتے تھے۔ کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کر دے گا، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ ہمارے یہاں کی نفسیات یہ ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، خبردار کہ کوئی بھی گیا، تمہارا چچا بعد میں ہے، تمہارا دیور بعد میں، پہلے ہے میرا بھائی،
پہلا ہے میرا بھائی. تو اس نے، میں تو اس کے گھر گیا تھا تو اس کی بیوی نے مجھے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا. لہذا کوئی بھی اس کی بیٹی کی سالگرہ ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا. بائیکاٹ کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا. چائے نہیں پوچھی، رشتہ داری ختم کر دی. کسی بات پہ مشورہ نہیں کر سکے، رشتہ داری ختم کر دی. اگر سامنے والا اگر کتا ہے، اگر وہ بھونک دے تو یہ انسان بھی بھونکے گا. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سن برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کر، ادفع باللتی ہی احسن. سن برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کر. اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا جو دشمن ہوگا اس رویے کے نتیجے میں، جو تیرا سخت دشمن ہوگا، تیرا پکا اور گہرا دوست بن جائے گا. ادفع باللتی احسن. کبھی ناپاکی سے دور ہوتی ہے، ناپاکی سے دور ہوتی ہے. ایک کپڑا ناپاک ہو گیا تو نالے کے پانی سے دھو دیں، پاک ہو جائے گا؟ بولیے نا. ایک کپڑا ناپاک ہو گیا تو نالے کے گندے پانی سے دھو دیں، پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. پاک پانی سے دھو گے تو پاک ہوگا. تو اس نے تو غلط کر دیا، آپ بھی غلط کرو گے تو غلط ہو جائے گا. وہ غلط کر رہا ہے، آپ صحیح کرو تو غلط کو صحیح کر دے گا اور پھر ہر طرف صحیح ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحم